معصوم گجر چینل کے سامعین کو معصوم کا پیار بھرا سلام۔ آج کی کہانی۔ میرا نام زین ہے، میں اس وقت دبئی میں کام کرتا ہوں۔ ہمارے ملک کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ماؤں کے لال سمندر پار جینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور کئی سال اپنی اولاد، ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ داروں سے اور دوستوں سے دور ہی گزار دیتے ہیں۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں ہمارے ملک کے حالات جان بوجھ کر ایسے کیے گئے ہیں، یا پھر ہم اتنے لاشعور ہیں کہ اپنے ملک کے حالات کو جانچنے کی ہم میں سخت نہیں ہیں۔ ہمارے حکمران وقت کے فرعون بن جاتے ہیں، ملک اور ملک کی عوام کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے۔ خیر، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے بات کیا تھی اور چل کیا پڑی۔ ہمارے یہ وہ مسائل ہیں جو کبھی نہ حل ہونے والے ہیں، یا پھر جان بوجھ کر حل نہیں کیے جاتے۔ میں بہت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ والد صاحب سارا دن محنت مزدوری کر کے گھر کا چولہا چلاتے ہیں۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ گھر کو چلانا ایک آدمی کے پاس کی بات نہیں رہی۔ سب گھر والوں نے سوچا کہ مجھے دبئی بھیجا جائے۔ ابو نے کہیں سے قرض لیا اور میرے لیے دبئی کا ویزا لیا۔ آخرکار ویزا آ گیا، اب ٹکٹ کروانا باقی تھا۔ ٹکٹ بھی ہو گیا۔ ٹھیک 2 دن کے بعد فلائٹ تھی۔ امی کہنے لگی 2 دن میری نظروں کے سامنے رہو، باہر مت جاؤ کہیں بھی، میں تم کو دل بھر کے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں جھٹ سے بولا امی، میں ساری زندگی تو آپ کے پاس ہی تو رہا ہوں۔ امی غصہ سے بولی تو ایڈا سیانہ نہ بن۔ پھر پیار سے بولی آ جانا، بیٹھ جا میرے پاس۔ میں بیٹھ گیا۔ امی مجھے سر سے پکڑ کر اپنی گود میں لٹا لیا، اپنے پیارے ہاتھوں سے میرے سر کے بالوں کو سلانے لگے۔ مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ امی لوری سنا رہے تھے جیسے چھوٹے بچے کو سنائی جاتی ہے۔ مجھے پتہ نہیں چلا میں کب سو گیا۔ امی کے آنسو گرے میرے چہرے پر تو مجھے پتہ لگا امی تو رو رہے ہیں۔ میں اٹھ کے چلا گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، چاہے بیٹا کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے، ماں کے لیے بیٹا بیٹا ہی رہتا ہے، ہمیشہ چھوٹا بیٹا رہتا ہے۔ میں بھی پریشان سا ہو گیا۔ میں اٹھ کر چلا گیا امی سے دور۔ امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، کیا سوچ رہے تھے۔ کافی دیر تک چپ بیٹھے رہے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب میں نے دبئی جانا تھا۔ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ وہ سوچ رہے تھے شاید ہمارے اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بہنوں کی شادی ہو جائے گی، گھر بن جائے گا، سب خواب پورے ہو جائیں گے۔ ایسے لگ رہا تھا خواب پورے ہوتے نظر آ رہے تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی سوائے 2 لوگوں کی۔ امی اور ابو دونوں ہی اداس تھے۔ ابو ظاہر تو نہیں کرتے تھے مگر ان کے چہرے پر سب کچھ عیاں ہوتا تھا۔ گاڑی آ چکی تھی، خدا حافظ بولنے کا وقت آ چکا تھا۔ سب بہن بھائیوں کو ملنے کے بعد امی سے ملنے کا وقت آیا۔ امی نے ہاتھ چوم کر چہرہ چوما اور سر پر دلاسا دیا۔ امی کے آنسو نکل آئے۔ میں اس سے پہلے کبھی نہیں رویا تھا، نہ جانے کیوں جب امی سے مل رہا تھا، الوداعی ملاقات ہو رہی تھی تو میرے بھی آنسو نکل گئے۔ ابو ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے، لیکن وہ بہت فکر مند تھے میرے لیے۔ جب میں ایئرپورٹ انٹر ہونے لگا تو ابو کو خدا حافظ بولنے کا وقت آ گیا، تو ابو نے میرے کندھے پہ دلاسا دیا اور بولے اللہ کے حوالے، اپنا خیال رکھنا۔ ابو کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ رونا چاہتے تھے مگر وہ کنٹرول کر رہے تھے۔ گاڑی والا میرا دوست تھا۔ میرے جانے کے بعد جب میں دبئی پہنچ گیا، کام کاج پر لگ گیا، پھر میرا دوست سے رابطہ ہوا۔ دوست بول رہا تھا تمہارے جانے کے بعد
تمہارے ابو بہت روئے، بہت مشکل سے ان کو کنٹرول کیا یار۔ اگر ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کتنے ماں باپ اس فکر سے رونا بند کر دیں اور کتنے پردیسی پردیس چھوڑ کر اپنے ملک میں کوئی کام کریں اور اپنی فیملی کے پاس رہیں، اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں۔ آخر کب وہ دن آئے گا؟